علامہ سید فراز حیدر کاظمی صاحب بارگاہ آل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ خاندان بطول پہ بلند تر صلوات۔ صلوات مل کے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم درود مل کے بآواز بلند پڑھیے سارے۔ نیاز حسین آ جائیے، تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے۔ درود کی تلاوت کرتے ساری جگہ خالی جو ہے اس سے پور کر لیجیے، مہربانی کی آ جائیے، ذرا ماحول بن جائے گا زینت مجلس میں فرق۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، درود کی تلاوت کر لیجیے سارے۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، بلند آواز سے صلوات سارے۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، اور راجہ سلطان ممتاز علی خان مرحوم، ان کے والدین مرحومین، ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کی دختران مرحومین، ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص آج 11 سفر ہے اور آج شہادت سرکار علامہ ناصر عباس کی، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بات میں اضافہ فرمائے، اور سید فریاد حسین شیرازی صاحب اور ان کے اہل خانہ، مولا تمام اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شاد و آباد فرمائے، اور مالک کائنات ان پہ خصوصی کرم فرمائے، ملک آصف صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، مبارک شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ، مولا سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غزلی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دھران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ اپنے نبی کے اختیارات سے آگاہ فرما رہا ہے کہ کائنات کے سلطان نبی کا اختیار یہ ہے کہ وہ مومنین کی جانوں پر زیادہ مختار ہے، یعنی اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ سرکار کا اختیار مومنین کی جانوں پر بھی ہے۔ اب اسے بڑی آسانی سے بغیر تمہید کے، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر دو جملوں میں سمجھاؤں تو اختیار محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر نبی کہیں اٹھو تو بیٹھنا حرام، اگر کہیں لڑو تو بھاگنا حرام۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟
دیکھیے میں آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ بارگاہ میں یہ نہ سمجھے کہ آپ تھوڑے بیٹھے ہیں. جب میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے نہیں پڑھوں گا تو آپ اپنی تعداد کو دیکھ کے خاموشی اختیار نہ کیجیے گا. اور ویسے بھی مانتے اس حسین کو ہے جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے. جی میرا. اور اس کا سب سے بڑا منظر جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا ہے. کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے. جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے وہ معیار تھا. تو اب اسی 72 والے معیار پہ آپ رہیں گے. اور میں بڑی جلدی سے اپنی مقصد کی طرف گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں. بزرگ تشریف فرمائے. دیکھیے مومنین کی جانوں پر زیادہ اختیار. اب اپنے آپ کو منافق تو سمجھتا کوئی نہیں، لیکن اختیار محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مومنین کون ہیں. کہ جان پہ زیادہ اختیار. کہ نبی کہیں اٹھو تو بیٹھنا حرام ہے. تو اب اگر نبی کہیں فجر پڑھو 4 بجے اور بندہ صبح 10 بجے اٹھ کے کہے جی میں مومن ہوں، تو یا وہ اپنی بارے میں غلط فہمی میں ہے یا اختیار محمد مصطفیٰ نہیں سمجھ رہا. اس لیے پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ جتنا بڑا نبی ہے مومن بھی اتنے بڑے ہونے چاہیے. تو وہ مومن ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا، اللہ کا قرآن بتائے گا کہ وہ مومن کون سے ہیں جو جن کی جانوں پر نبی کو اختیار ہے ان سے زیادہ. تو وہ مومن صرف ہمیں قرآن میں جب نظر آئے تو وہ سورہ آل عمران میں نظر آئے، 81 نمبر آیت میں نظر آئے، جہاں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اب اس آیت کا آغاز ہی بڑا مزیدار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے. اب یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. اس کا مطلب اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا دیکھیں اب ایک نبی سے نہیں، صیغہ جمع کا ہے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے اللہ وعدہ کیا لے رہا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ملے گی، میرا رسول آئے گا، تم پہ لازم ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے ان سے. آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے. میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، میرا بولنا آپ تک آئے گا، آپ کا بولنا مجھ تک آئے گا، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. خیر کوئی بات نہیں جی. جی اب میں نے شروع کر لی، جتنے بھی آگے میں پڑھ دیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حکم ہو گیا جی میں تابعدار. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ سر میں تو رائی کو رداس دیتا میں ہو گیا. تو اللہ یار اللہم صلی اللہ. اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ خیر مقدر ہے ہمارا، اس کو چھوڑیے. یہ ہے بجلی، اور بجلی کا کام ہے جلنا. اور میں نے تذکرہ ابھی علی کے نبی کا شروع کیا، اور ان کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ میرا رسول آئے گا، تم پہ لازم ہے اس پہ ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو اس میں علی کے شیعوں کا کیا قصور ہے کہ اللہ اس وقت نبیوں سے کہہ رہا تھا رسول آئے گا تو اس پہ ایمان لانا. اچھا جن سے وعدہ لے رہا ہے وہ اس وقت بھی نبی تھے، نہیں تو جو فرمائی لال خان. اور جس کے لیے وعدہ لے رہا ہے وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا. اور اللہ نے کہا کہ ایمان لانا کس پہ؟ محمد مصطفیٰ پہ. بندے پریشان ہے کہ مومن کہاں سے گنوا دیے. دیکھیے ایک براہ راست گفتگو ہے یہ اللہ کی سائت میں، یہ جبرائیل کے ذریعے نہیں کہ جبرائیل ان سے یہ کہہ دو
یا یہ پیغام دے دو۔ اللہ نے نبیوں سے براہ راست گفتگو کی اور کہا کہ میرا رسول آئے گا تو اس پہ ایمان لانا، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول پہ ایمان لاؤ، تو جو ایمان لائے وہ مومن ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں، اگر حضرت آدم حضور پر ایمان لائے تو آدم محمد کے مومن ہیں، نو ایمان لائے تو نو محمد کے مومن ہیں، شیش ایمان لائے تو شیش محمد کے مومن ہیں، الیاس ایمان لائے تو الیاس محمد کے مومن ہیں، داؤد ایمان لائے تو داؤد محمد کے مومن ہے، سلیمان ایمان لائے تو سلیمان محمد کے مومن ہے، ابراہیم ایمان لائے تو ابراہیم محمد کے مومن، اسماعیل ایمان لائے تو اسماعیل محمد کے مومن، اسحاق ایمان لائے تو اسحاق محمد کے مومن، اور یعقوب ایمان لائے یعقوب محمد کے مومن، یوسف ایمان لائے تو یوسف محمد کے مومن، موسیٰ ایمان لائے تو موسیٰ محمد کے مومن، ہارون ایمان لائے تو ہارون محمد کے مومن، عیسیٰ ایمان لائے تو عیسیٰ محمد کے مومن۔ جو ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جس پر ایمان لایا جائے وہ ہوتا ہے مولا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس پر ایمان لایا جائے وہ ہوتا ہے مولا، یعنی اگر محمد پر آدم ایمان لاتے ہیں تو آدم محمد کے مومن ہے اور محمد آدم کا مولا ہے۔ اس کا مطلب ایمان لانے والے مومن، جس پر ایمان لایا جائے وہ مولا، یعنی ماننا پڑے گا نا کہ محمد آدم کا مولا، محمد نوح کا مولا، میرا محمد عیسیٰ کا مولا، میرا محمد موسیٰ کا مولا، میرا محمد ابراہیم کا مولا، میرا محمد اسماعیل کا مولا، میرا محمد الیاس کا مولا، میرا محمد سلیمان کا مولا، میرا محمد داؤد کا مولا، میرا محمد یعقوب کا مولا، میرا محمد یوسف کا مولا۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا میرا محمد مولا، اور اسی محمد نے کہا من کن تو مولا۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ۔ جس بات کی طرف توجہ میں نے دلوانی کہ اللہ نے دو کام دیے ہیں نبیوں کو، دو، کہ جب میرا رسول آئے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نصرت کرنی ہے۔ یہ دو کام کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور یہاں تک اللہ نے کہا اگر مکر گئے تو نبوتیں نہیں ملے گی، یعنی اگر محمد کے پر ایمان نہ لائیں اور اس کی نصرت نہ کریں، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوتیں نہیں بچتی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ پھر مدد کرو۔ تو یا اللہ مدد ہی کروانی ہے تو تیرے نبی بنائے تو نے ہے بھی معصوم، اور پہلا نبی عام نہیں، ابو البشر ہے، تیرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اور انہی سے آپ کہہ رہے کہ اگر ایمان نہ لائے اور مدد نہ کی تو صرف مدد ہی کروانی ہے، تو مدد کروا کے میرے نبی کی مدد کرنا۔ یہ کیا ہوا کہ ایمان لاؤ؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے۔ میں نے قرآن میں ایک قانون لکھا ہے کہ میں کسی بے ایمان سے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کسی بے ایمان سے محمد کی نصرت قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے ترتیب نہیں دیکھی، شرط یہ ہے کہ محمد کا مددگار بننے کے لیے پہلے صاحب ایمان ہونا پڑے گا۔ تو اگر اللہ نے ابو طالب کے ذریعے محمد کی مدد کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ صاحب ایمان تھے۔ نہیں توجہ فرما رہے، جو بندہ پریشان بیٹھا ہوا سرکار دیکھیں، اب صرف اب مدد کس سے لیے؟ جناب عمران سے۔ وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے۔ اسی بات پہ تو غور کرنا تھا سرکار، جو آپ نے رد کر دی۔ وعدہ یوم الاس نبیوں سے لے رہا کہ مدد کرنی ہے ایمان لانے کے بعد، اور قانون کیا دیا؟ بے ایمان سے مدد نہیں لوں گا۔ اچھا، آپ اس لیے چپ بیٹھے ہوئے کہ وعدہ نبیوں سے لیا ہے،
مدد عمران نے کی ہے تو صاحب ایمان تھے، دلیل تم دے بیٹھے ہو، تو پھر آگے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں صرف آپ کی توجہ دلواتے ہوئے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وعدہ ہو رہا ہے نبیوں سے، عیسیٰ چرخ چہارم پہ زندہ ہے، اور عیسیٰ کے 2800 سال کے بعد کائنات کا سلطان نبی زمین پہ آیا، پروان چڑھا، توحید کی تبلیغ شروع کی، اور زمانہ دشمن ہونا شروع ہو گیا۔ اب محمد مصطفیٰ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، نہیں توجہ فرمائی۔ اب بتائیے کہ جب مکے میں ضرورت پڑی تو کیا عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑا ہے؟ آدم آئے تھے مدد کرنے، بھائی قرآن میں آج بھی آئے تھے، کھولو 81 نمبر کیا ہے، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان نہ لایا اور مدد نہ کی تو نبوتیں نہیں ملتی، اور اگر نبی محمد مصطفیٰ کی نصرت نہ کریں تو نبوت نہیں بچتی۔ اب جب ضرورت پڑ گئی تو عیسیٰ زمین پہ نہیں آ رہے، کوئی نبی مدد کو نہیں آ رہا، تو پھر ان کی نبوتیں بچاؤ گے کیسے؟ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں سوائے ایک ہستی کے جس نے محمد مصطفیٰ کی مدد کر کے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوت بچائی ہو، اسے عمران کہتے ہیں۔ کوئی بیٹھے یار جس کے بات سمجھ میں؟ لوگ جناب عمران کا کلمہ دیکھتے کہ کلمہ نہیں پڑھا، عمران نہ ہو تو آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوت نہیں بچتی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ دیکھیں، اور یہ مدد ایسے نہیں ہے رسول اللہ کی کہ ہاں کبھی ضرورت پڑ گئی تھی تو کر دی، ایسی مدد نہیں۔ بچپن سے جناب عمران کے آخری سانس تک، رسول اللہ کے بچپن سے جوانی اور جناب عمران کے آخری سانس تک جہاں بھی ضرورت ہوئی سرکار نے لمحہ لمحہ قدم قدم مدد کی، اور خود سے نہیں کی۔ آخری وقت ہے جناب عمران عبد المطلب کا، اور رسول اللہ کو بلایا، اور رسول اللہ کو بلا کے کہا کہ میرا دنیا میں آخری وقت ہے، میرا ظاہراً یہاں پہ قیام ختم ہو گیا، اب اپنی اصلی وطن کو واپس جا رہا ہوں، اور اپنی ساری اولاد کو بلا کے کہا ان میں سے آپ خود دیکھیے کون آپ کی پرورش کرے، کون آپ کا ساتھ دے۔ نگاہ محمد مصطفیٰ اٹھی، جناب عمران کے چہرے پہ رک گئی۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، جا کے بندوں سے پوچھئے جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، تیری آنکھیں مدینے رہ جائیں تو تجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، اور خود مدینے والے کی آنکھیں جس کے چہرے پہ رہ جائیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جناب عمران کا چہرہ دیکھنا، سرکار نے جو نگاہ رکھی ہے عام چہرہ نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ 2 حدیثیں ہیں رسول اللہ کی، اور اس میں کون کون سی ہے؟ پہلی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، دوسری باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ حدیثیں دونوں نبی کی ہیں، مطلب ہم اپنے اپنے گھر سے نکالتے ہیں، ایک صحیح نکالتے ہیں ایک غلط نکالتے ہیں۔ حدیثیں ٹھیک ہیں، مطلب ٹھیک نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کیسے؟ دیکھیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب ہر کسی نے یہ حدیث پلے باندھ لی، جس نے وہ حدیث نہیں ماننی وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ نبی نے کہا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اسے جسے علی سے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی یہی حدیث کہتا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آپ بھی باپ ہیں، بزرگ تشریف فرمائے، صاحبان اولاد ہیں، اب بتائیے آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی اولاد کے لیے عبادت ہے تو پھر اٹھیے دعویٰ کر دیجئے کہ ایک فضیلت میں میں علی جیسا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی نا؟ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ ایک فضیلت میں علی جیسا، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، میرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کسی میں جرت جو اتنا دعویٰ کرے تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے جاؤ؟
نہیں توجہ فرمائیے، آپ پریشان ہو گئے۔ دیکھیے جناب مریم کو بیٹا دیا ہے اللہ، شوہر نہیں دیا۔ میں نے کہا یا اللہ صاحب شریعت نبی خلق کر، مریم کو شوہر دے دے، پھر بیٹا دے۔ یہودیوں کافروں کے تانے جھل رہی ہے، تو نے اسے سیدھا بیٹا دے دیا ہے، تو خلق کر سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک صاحب شریعت نبی ہی تو خلق کرنا ہے، ایک زیادہ نبی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے تیری خدائی میں؟ تیرے تو تبلیغ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے میں صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر دے سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسے بطول بنا بیٹھا ہوں۔ اگر صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر دوں، وہ شوہر کبھی کسی مقام پر علی کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے علی تو اور میں ایک جگہ فضیلت میں برابر ہو گئے، تیری زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے، مجھے اللہ کا فیصلہ ہے مریم کواری چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں۔ بسم اللہ۔ اس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، کہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو۔ اچھا جی، عمل بیکار ہے اگر محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہے جن میں علی نہ ہو، نمازوں میں اگر علی آئے تو نماز باطل، پھر کعبے نہ جایا کر، کعبے میں علی آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بات کی؟ نہیں، جہاں میں توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں جی میرے جوان جاگے، میں بزرگوں سے صرف تصدیق چاہتا ہوں کہ اگر بات ٹھیک ہے آپ بولیں گے تو بچوں کو یقین آ جائے گا کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں آپ کے مذہب کا ایک چھوٹا سا خطیب ہوں۔ یہ جو ہمیں عزت افزائی ملتی ہے نا، یہ ان لوگوں کے بڑے پن ہیں جو یہ نقابت کرتے ہیں کہ ہمیں علامہ بھی کہہ دیا اور مفسر بھی کہہ دیا اور نقطہ داں بھی کہہ دیا۔ ہم صرف طالب علم ہیں چھوٹے سے، بزرگوں کے سامنے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بزرگوں سے ہمیں تھوڑی سی دعا مل جائے گی، تھوڑی سی اصلاح مل جائے گی، بات کی تصدیق ہو جائے گی، بچوں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے جب علی کی برابری نبیوں میں اللہ نہیں کراتا تو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، باپ یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہے وہ کہے جی میری اولاد میرا چہرہ دیکھتی ہے تو میں فضیلت میں علی جیسا ہوں۔ حدیثیں دونوں نبی کی ہیں، مطلب ہم نے اپنی غرض کا نکالا، ایک حدیث کو اپنے سے فٹ کر لیا، ایک یہ کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، پہلے پتہ کر نبی نے کون سی حدیث کس سے کہی ہے۔ دنیا سے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اور علی سے کہا باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس کا مطلب ہے کائنات علی کا چہرہ دیکھے تو کائنات کی عبادت ہے، علی ابو طالب کا چہرہ دیکھے تو علی کی عبادت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ وہ چہرہ جس پہ نگاہیں رک گئیں اور جس نے ساری زندگی بتایا ہے کہ عزت محمد مصطفیٰ کیا، جو ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں، آپ نے نبی اتنا کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے آپ کو یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ علی علی ہم نبی کی چیڑ میں نہیں کرتے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم نے عزت محمد مصطفیٰ یاروں سے نہیں سیکھی، ہم نے جناب عمران سے سیکھی، اور ہمیں آپ علی کو زیادہ مانتے ہیں۔ دیکھیں وہ نبی ہی کی گود میں پلے تھے تو آپ علی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پالنے والا تو گود میں نبی تھا، نبی نے پالا ہے تو یہ علی بنے ہیں نا، جنہیں آپ زیادہ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ماننے کو چھوڑو، پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نبی نے گود میں پالا ہے تو علی بنے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی نے گود میں پالا تو یہ علی بن گئے، تو پھر بتاؤ کس نے گود میں پالا تو یہ نبی بن گئے؟ نہیں توجہ فرمائیے آپ، جو بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے اس سے خطاب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی سرکار؟ میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ دیکھیں اب رسول اللہ کی عزت بتائی کس نے؟ جناب عمران۔ ہم سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی عزت سے واقف کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں بتانے والے عمران۔ میں کوئی بات ایسی تو نہیں کر رہا جسے سن کے آپ سن ہی ہو جائیں، ہم پہ باہر اعتراض ہوتا ہے اس لیے اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔
کہ ہمیں عزت ہے، اگر کوئی پوچھے کہ کس نے بتایا نبی کی یہ عزت ہے تو کہو جو گھر والا ہے اس نے بتایا، ہم نے باہر والوں سے نہیں سنی۔ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا کہاں دیکھیں اچھا یہ بھی بڑے عجیب سوال ہے، مذہب شیعہ میں کوئی سوال نیا نہیں ہوتا، ہم پہ جو سوال ہو رہے ہیں نا وہ نئے نہیں ہیں، پرانے تیر تیز کرتے پھر ہم پہ چھوڑ دیتے۔ مجلس ہے یہ آپ جو پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لیے؟ قرآن سے لیے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہا قرآن میں ایک آیت ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کہتا ہے اپنے قریبیوں کو برا کے ڈرا۔ کہا اس میں ڈرانے کا حکم ہے؟ تو میں نے کہا بلایا تو تھا، لیکن بلانے سے پہلے والی کہانی آپ کو نہیں پتہ کہ حضور آئے تھے جناب عمران کے پاس اور آگے کہا تھا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج تو نے مجلس پڑھنی ہے، موضوع توحید ہے، ذاکر میرا تو ہے۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا مجلس رکھوں گا؟ انہوں نے کہا قصر عمران میں رکھ دیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، پہلی مجلس یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یوٹیوب پہ آپ کو بیان مل جائے گا لکھا ہوا کہ پہلا توحید کا جلسہ جو ہے وہ عمران کے گھر میں ہوا۔ تو طاہر القادری صاحب سے پوچھو نا جا کے رحمان کے اپنے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ دونوں گھر مکے میں ہیں، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، وہاں کرائے اپنا جلسہ، عمران کے گھر میں کیوں کرا رہا ہے؟ طاہر القادری سمیت جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی جواب دیں گے اور ایک ہی دیا ہے، وہاں کروانا مجبوری تھی، بت کا وہاں پہ اس لیے نہیں کروایا کہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرو نا، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دو چار چیزیں ہم پہ بڑی عجیب ساری ہیں جو ہم سے پوچھی جاتی کہ آپ نے مجلس کہاں سے رکھی؟ ہم نے رسول اللہ سے لیے۔ اور یہ جو آپ اتنا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی اسی مجلس سے ہے، کیونکہ وہ مجلس لنگر کے بغیر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پہلے کھلایا تھا، آپ بعد میں کھلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم نے انجام بھی دیکھا تھا کہ وہ پہلے کھا جاتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ کافروں کا مزاج سمجھ میں آیا، لنگر کھانے روز آتے تھے، تقریر نہیں سنتے تھے۔ تو تیسرے دن جب جانے لگے ہیں تو جناب عمران نے محمد مصطفیٰ کی عزت کا ایک جملہ کہا، ایک، اور وہ قیامت تک قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسے ہی وہ ابو لہب اٹھنے لگا نا تو سرکار نے کندھے سے پکڑے کے بٹھا کے کہا بیٹھو، اور جب تک محمد کا خطاب ختم نہ ہو اٹھنے کی جرت کوئی نہ کرے۔ یہ عام بندہ نہیں، شیر خدا کا باپ بول رہا تھا۔ اور عزت مصطفیٰ بندے پریشانے کے کہاں منوائی؟ سب سے پہلا جملہ ہے اسلام کے آغاز میں، جب اسلام کا تعارف نبی کروا رہے اس سے پہلے، اسلام کی تقریر ہونے سے پہلے، نبی کے بولنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی عزت بتائی جناب عمران نے۔ خفر کو بٹھا کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کم کم یا سیدی، اٹھ میرے سردار۔ آپ چپ کر گئے ہیں، اٹھ میرے سردار۔ نہ جناب عمران کے تذکرے پہ اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ آپ علی ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو علی کے باپ کا کلمہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جن کے حلق سے ایمان عمران نہیں اترتا وہاں پہ علی کی ولایت آسانی سے اتر جاتی ہے۔ پہلے دنیا کو بتاؤ تو صحیح نا، عمران کا ایمان نہیں، عمران کی شان کیا ہے؟ عزت محمد مصطفیٰ کون منوا رہا ہے؟ قم قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار۔ اٹھو نہیں، بیٹا نہیں، بھتیجا نہیں، اٹھ میرے سردار۔ آپ چپ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا جناب عمران آپ نے لقمے کھلائے، سینے پہ سلایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کلمے کو چلنا سکھا رہا تھا۔ آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور چلنے سکھانے کے بعد 40 کافر آ گئے۔ آپ ان کے سامنے کہیے اٹھ میرا بیٹا، اٹھ میرا بھتیجا، اٹھنا، میں تجھے لقمے اس لیے کھلاتا رہا ہوں کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو کے تقریر کرے، کسی سے نہ گھبرانا۔ میں تمہیں اس لیے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا ہوں کہ جو تو کہنا چاہتا ہے، جہاں تو جانا چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اکیلا نہیں ہے۔ آپ نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا اٹھ میرا بھتیجا، اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا سردار، اٹھ میرا بیٹا بھی نہیں، اٹھ میرا بھتیجا بھی نہیں۔ لقمے کھلانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اٹھ میرا سردار۔
عجب نہیں جناب عمران کی آوازیں، میں 40 کافروں کے سامنے محمد مصطفیٰ کو اپنا سردار کہہ کے قیامت تک کے جاہلوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا محمد جیسے کیسے ہو جاتا؟ نہیں توجہ فرمائی اللہ یار زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار بے شمار اللہم صلی اللہ محمد الوالد. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد جیسا نہیں تو ٹکڑوں پہ پلنے والے کیسے برابر ہو گئے؟ آج بھی 2 ٹکے کا مولوی یہی کہتا ہے ابھی چاند چڑھنے والا ہے، اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے ہم جیسا ہم جیسا ہم جیسا. جناب عمران سے لے کے آخر الزمان تک رسول اللہ کی حدیث کے اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا وَكُلُّنَا. تو یہ اولنا آپ علی سے کیوں گنتے ہیں؟ عمران سے کیوں نہیں گنتے؟ جناب عمران سے کیوں نہیں گنتے جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ محمد جیسے، اور نبی کہہ رہے ہیں محمد جیسے. آج تک کبھی کسی نے عمران سے آخر زمان تک کوئی شیعہ کتاب میں ثابت اپنی کتابوں میں کرے کہ بادشاہ عمران سے لے کر صاحب الزمان تک کسی ایک نے بھی کہا ہو محمد ہم جیسا. جنہیں محمد کہہ رہے ہیں یہ مجھ جیسے ہیں، علی مجھ جیسا بلکہ مجھ سے ہے. علی و منی وانا من ہو، فاطمہ بزت و منی، حسن و منی وانا من ہو. اگلی حدیث ہے بڑی عجیب، حسین و منی وانا من الحسین. آپ نے غور نہیں کیا علی کے لیے کیا کہا؟ علی و منی وانا من ہو، حسن و منی وانا من ہو، فاطمہ بزات و منی، اور پھر کہا حسین و منی وانا من الحسین. اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کے کام سے رسول زندہ ہے، حسین کے نام سے رسول زندہ ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ تو جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو انی والوں کی اوقات کیا ہے کہ یہ کہتے کہ محمد ہم جیسا. یہ جناب عمران نے بتایا ہے کہ عزت محمد مصطفیٰ کیا ہے، اور جناب عمران کا ایمان نہیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن کا جو پارہ کھولو ہر صورت گواہی دے گی عصمت عمران پر. نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں 2 آیت. ایک آیت تو بچوں کو بھی یاد ہے، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے حدیث کے سامنے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ساروں کو آیت آتی. تو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی اللہ کا ارادہ ہے میں ان کے قریب رجس سے نہیں آنے دوں گا. بھئی ارادہ اللہ کا ہے رجس قریب نہیں آنے دوں گا، یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ، یرید الرب نہیں. آپ کہتا ہے کہو آپ کہ اللہ کہہ دی انما یرید الرب کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا نہیں یہ تو اس کی صفت ہے. رب وہ تب بنا جب اس نے کسی کو پالا. اچھا نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی جب تک پالا ہی نہیں کیسے پتا چلا وہ رب ہے؟ اس کا نام تو اللہ ہے، ازل سے اب تک نام اس کا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا ایک حقیقت ہے، لیکن نام اس کا اللہ ہے. تو پھر انما یرید الرب کیوں نہیں کہتے؟ کہ یہ صفت ہے، یہ پالنے والے کی. اچھا اگر یہ انما یرید الرب ہوتا تو ارادہ تابع صفت ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بھائی جب اس نے کبھی کسی کو پالا پھر وہ رب بنا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ رجس آل محمد سے دور رکھوں گا، تو یہ ترجمہ بن جاتا. اس نے کہا انما یرید اللہ، جب سے میں اللہ.
مجھ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی جب سے وہ اللہ ہے تب سے اس کا یہ ارادہ، اس کا ارادہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں مانگی کہ ہم سے رزق دور رکھ، اس نے اپنا ارادہ کر رکھا ہے کہ ان سے دور ہے، قریب نہیں آئے گا، ان سے دور ہے۔ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان سے رجس دور ہے۔ آدم آئے تھے تو اس نے کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے، نوح نے بھی یہی کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے، عیسیٰ تک سارے نبی اللہ کا پیغام دیتے رہے، کہا قیامت بڑی قریب ہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا قیامت بڑی قریب ہے۔ اور حضور کو دنیا سے گئے ہوئے کم از کم 1450 سال پرانی بات ہے جب نبی نے کہا تھا قیامت بڑی قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت بڑی قریب ہے، اور ہزاروں سال اس بات کو گزر گئے کہ قریب ہے قریب ہے قریب، اور ہزاروں سال ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ قریب ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ تو جس کے قریب کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے دور کا اندازہ کیا ہوگا کہ جس نے رجس، جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اور شرط کیا رکھا؟ نہیں میں جناب عمران کی سمت پہ پڑھوں آپ پریشان ہو گئے، دیکھیں کتنا میں نے دور رکھا، رجس ان سے دور ہے، اور خاک بدہ نعوذ باللہ اگر رجس قریب آ جائے ان کی خطا نہیں، اس کے ارادے میں نقص ہے، اور جس کا ارادہ ناقص ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ رجس ان سے دور ہے۔ اچھا چلو باقیوں کو تم نہیں مانتے، رسول تو سب مانتے ہیں نا، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس محمد سے دور ہے، محمد کے قریب نہیں آ سکتا، دور ہے رجس۔ تو اب جا کے پتہ کر، میں نتیجہ دے رہا ہوں رجس کیا ہے۔ آپ کو قرآن میں بڑے سارے رجس ملیں گے، لیکن ایک سورہ انعام کا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں۔ نہیں یار آپ نے کیا محنت کا صلہ دے رہے بھائی، مجھے لگ رہا ہے میں کثر القائم میں اکیلا ہی پڑھوں تو میں اکیلا بھی پڑھنے کو تیار ہوں، مجھے ساری رات بٹھاؤ میں ساری رات جناب عمران کی فضائل پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں، اور وہاں کہہ رہے رجس محمد سے دور ہے، پھر کہا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پہ رجس ڈال دیتا ہوں۔ اچھا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ان پہ رجس ڈال دیتا ہے۔ اگر جناب عمران ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان پہ رجس آنا چاہیے تھا، گود میں محمد کیسے آ گئے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ، رجس نہیں آ سکتا۔ اور یہ تاریخ کے جملے بی بی ام حبیبہ کی، یہ واقعہ اسلامیات کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، دینیات کی کتابوں۔ بی بی ام حبیبہ، ایک ہی تو اس بی بی کا احسان ہے جو شیعہ مان رہے ہیں، اور احسان بڑی شد و مد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی انما یرید اللہ کی آیت مانے یا نہ مانے، بی بی نے وہ ثابت کر کے بتایا تھا کہ جب باپ ابو سفیان رشتہ دینے کے بعد آیا تھا مدینے اور مصلی محمد کو خالی دیکھ کر دل میں ارادہ کیا کہ یہ داماد کا ہے، میں سسر ہوں، یہاں بیٹھنا حق میرا بنتا ہے۔ کتاب کے جملے یہ ہے کہ ابھی اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، یا بی بی ام حبیبہ نے مصلی کھینچ کے کہا بابا ناپاک کبھی پاک کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ تو جب رجس دور ہے تو پھر عمران کی گود میں ایمان کیسے آ گیا؟ جس کی آغوش میں اللہ ایمان نازل کرے، بلکہ کل ایمان کا بھی امام نازل کرے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، اس کے کلمے پہ اور نبی سے اللہ نے وعدہ کیا نصرت کرنی ہے تو ایمان لاؤ، یا تو کوئی بندہ ناصر ثابت ہو۔ باپ کی دی ہوئی تربیت ہے۔ ابھی تو میں جناب عمران پڑھ رہا ہوں تو آپ ڈھیلا ڈھیلا سن رہے ہیں، ورنہ ہم پہ تو یہ الزام آ جاتا ہے جناب امیر کی تھوڑی سی فضیلت پڑھ دو تو ہم غلو میں آ جاتے ہیں، وہ آپ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا شرک کیا علی کو کہ اللہ خدا نخواستہ کہہ دیا؟
نعوذ باللہ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم اسے خدا تو نہیں کہہ رہے، ہمارا عقیدہ علی اللہ کا نہیں، ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ چپ کر جانے والوں، یہی تو عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ہے۔ اب آدھے کلمہ کوئی مان لے اور آدھے کا انکار کر دے۔ اب یہ بھی دنیا کی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو جس دور میں جو کلمہ سمجھ نہیں آیا وہ اس کا دشمن ہوگا۔ ابو جہل کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ ابو لہب کو محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آیا، وہ محمد کا دشمن ہوگا۔ نام گن کے بتاؤں کتنوں کو علی ولی اللہ سمجھ نہیں آیا؟ یہ علی ولی اللہ، یہ لڑائی نہیں ہے، خام خواہ جھگڑا بنایا، یہ ایمان ہے۔ شیعہ اس کے بغیر تو شیعہ ہی نہیں ہوتا نا۔ ہم شیعہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری دنیا پڑھتی، بلکہ ابو جہل نے رسول اللہ سے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، رسول اللہ تو کہتا نہیں تھا نا، وہ اگر کہتا تو مان جاتا۔ کہا عبداللہ کے بیٹے، تو کہتا ہے تو رسول ہے اور تو نبی ہے اور تیرا کائنات پہ اختیار ہے، کائنات کے لیے تو رحمت العالمین ہے۔ اچھا وہ سامنے گدھا کھڑا نبی کے بلانے پہ آ گیا۔ جڑی میں اگلی گال کرنی ہے، جی تُسی جاگ رہے تو میں کرنی نہیں تو میں سمیٹن لگا سرکار۔ لطف آ رہا ہے جناب، لطف آ رہا ہے۔ ایڈا بھی لطف نہ لوگوں میں پریشان ہو جاؤں۔ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا سرکار نے فرمایا آ گیا، اب انہوں نے کلمہ پڑھاؤ، تیرا کلمہ پڑھے پھر مانو۔ کلمہ سنا، اس نے سنایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پتہ چلا ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا تو اس نے بھی پڑھا تھا۔ توجہ فرمائی میری بات پر، اس بندے کو بات سمجھ میں آئی، اتنا تو پڑھ گیا تھا نا، یہ سارے ہی پڑھ۔ اچھا یہ کلمہ جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہونے کی پہچان، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے جتنے بچے بیٹھے ہوئے، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ڈھونڈتے جاگو سرکار، محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ نہیں میں اب اس کو سیدھا کر کے پڑھو، اگر کسی سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں، وہ کہے نہیں، اسے کہ ثبوت دے۔ مشرک نہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ فقط ایک لا الہ الا اللہ، اس سے بعد دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کافر ہیں، وہ کہے نہیں، اسے کہ ڈاکٹر صاحب ثبوت دے۔ ثبوت ایک ہے کافر نہ ہونے کا، محمد رسول اللہ۔ اب آپ چپ بیٹھے ہیں، بول پڑے، کسی سے پوچھا جائے منافق ہیں، وہ کہے جی نہیں میں مومن ہوں، اسے کہا ثبوت دے۔ مومن ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، علی ولی اللہ۔ واہ واہ، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، لذیذ ماؤں کا دودھ پی کر بغض علی میں جل رہے ہو، زمین حق مہر فاطمہ کا ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، کسی سے لڑنے جو آ گئے ہو اور جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں کافر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا، بے شک نہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، ہمیں کافر کہا ہے علی کے عشق میں۔ اور وہ جو ممبر پہ شعر ہے نا، لوگ ایک پڑھ دیتے عقیدت میں، میری نظر میں غلط ہے کہ یا علی لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور مجھ کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ الزام نہیں ہے،
علی کی محبت ہمارا ثابت شدہ جرم ہے. کوئی وکیل بیٹھے تو بتائے گا الزام وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہوا ہو. ہم نے اپنا عشق ثابت کیا تبھی تو لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہے اور ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے لیکن صدقہ ہے یہ علی ولی اللہ کا. آج تک کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ تاریخی جملہ تو یہ ہمارا کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کہتے ہیں کافر. اور محمد رسول اللہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ سارے مجھ جیسے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم جیسے. اور مدد یہ نے اللہ کا نصرت کرنی ہے. اگر ابو طالب کسی ایک جگہ بھی نصرت کرنا چھوڑ. ابھی تو میں نے جناب عمران کے فضائل پڑھے تو یہاں بھی غلو کا فتویٰ لگ جاتا. علی کے پڑھیں آپ علی کو اللہ کہہ دیتے لیکن حد بتاتا کوئی نہیں علی کی کہ کتھے آگے سر رکنا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ناصر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. جناب عمران چلے گئے آیت وہی کھڑی رہی محمد پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی. جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ ان میں سے اپنا مددگار دیکھ میرے بعد. یہ ہے نسل در نسل ایمان. تو جناب عمران کے چہرے پہ آنکھیں رکی تھی. جناب عمران چلے گئے تو پھر محمد مصطفیٰ نے اللہ سے کہا تھا وَاجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ مجھے اپنے لدن سے ایک نصیر دے جو سلطان. مددگار اسے چاہیے اور کہاں سے مانگا؟ اللہ کے قرب سے مانگا. مجھے اپنے قرب سے ناصر نہیں ناصر اور نصیر میں وہی فرق ہے جو شاہد اور شہید میں ہے. شاہد بھی گواہ ہے شہید بھی گواہ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو سن کے یا پڑھ کے گواہی دے وہ شاہد ہوتا ہے. مثلا نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا تھا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے. ہم نے کہا گیا تھا یہ شاہد ہے. اس کے ساتھ جو بندہ اترا تھا جس نے اسے چاند پہ پیر رکھتے دیکھا وہ شہید ہے. اسی لیے اللہ نے رسالت کی گواہی کے لیے یہ نہیں کہا کل کفا باللہ شاہدم بینی و بینکم کہ تیری رسالت کا میرے ساتھ یہ گواہ. علی کے لیے کیا کہا کل کفا باللہ شہیدم. تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ ہوں دوسرا علی ہے. اس کا مطلب شہید وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی محمد کے سر پہ رسالت کا تاج رکھ رہا تھا علی دیکھ رہا تھا. دیو اب علی کی بھی حد کا پتہ چل جائے. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. حد بتاتا کوئی نہیں. میں ناصر بھی بتا دیتا ہوں حد بھی بتا دیتا ہوں. چپ کر گئے کچھ بندے نیند میں اور ان کی کھل گئی آنکھیں کہ یہ حد بتائے گا. میں بتاؤں گا. میں کہا میری اوقات ہے. قرآن اللہ کا بتا رہا ہے کہ علی کی حد کیا ہے. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں وَاجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا مجھے اپنے قرب سے کیا دے نصیر دے جو سلطان ہے. نصیر اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے مددگار رہے. جب تک رہے مددگار ہی رہے. جب تک لمحہ بھی نہ چوکے اسے نصیر کہتے ہیں. اور کہا مجھے اپنے قرب سے دے. اب پتہ چلا علی کعبے میں کیوں آئے. موسیٰ کہہ رہا تھا اللہ سے کہ مجھے وسیع میرا وزیر دے میرے گھر سے.
نبی کہہ رہے تھے دے اپنے قرب سے۔ اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں سے مانگے اسے وہیں سے دے۔ موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، اسے اس کے گھر سے وزیر دے دیا۔ محمد نے مانگا اللہ کے گھر سے، اس نے 13 رجب کو کعبے سے علی دیا ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ نہیں، اگر تو تھکے بیٹھے ہو پھر علی کی حد نہیں بتانی، پھر کبھی آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا نا، تب تک تو سوچے نا ہوں واقعی۔ چلو جی اللہ جی، ایک بندہ میرے جوڑدہ نکالا ہے اب آج لوگ موک گئی گال ہون باوے جانا تے جاؤ، مینو ایک سامے میں تیار کر لیا جی۔ اور ہمارے قبلہ محترم فرماتے تھے کہ بہترین خطیب ہوتا ہے جو کم از کم ایک سامے مجمع سے تیار کر لے۔ اس کا مطلب ہے آج کی خاموشی کی مجلس میں میں نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ایک سامے میں نے تیار کر لی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ پھر یہ تو میں چڑھا رہے ہیں تو سارے انہوں مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سارے بادشاہ علی کے دیوانے مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ خطابت میں تھوڑا سا ابھی دائیں بائیں ہلاتے جاتے رہتے، یہ اچھا سن رہے ہیں، وہ دوسرا اور اچھا سنتا ہے، یہ اچھے گر ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ لیکن آپ ماشاءاللہ سارے سن رہے ہیں۔ مجھے نصیر دے، بس علی کی ہاتھ سنو اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ بندے پریشان ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مجمع زیادہ ہے تو یہ جملہ یہاں کہنا چاہیے، تھوڑے مجمع میں بات کی جائے تو یاد رہ جاتی ہے، اسی لیے تھوڑے مجمع میں کر رہا ہوں، سمجھدار مجمع میں، جاگے ہوئے مجمع میں، بیدار مجمع میں کر رہا ہوں۔ جو دلیل دے رہا ہوں وہ قرآن سے ہے، علی کی حد بتا رہا ہوں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہ یار اتنے رش میں کسی نے بات کی تھی، کسی نے سنا، کسی نے نہیں سنا، پتہ نہیں کیا کہہ گیا۔ ایک ایک بچے کو بات یاد رہے گی کہ رات کو وہ علی کی حد یہ بتا کے گیا ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں مجھے نصیر دے اپنے قرب میں سے، جب تک قرب سمجھ نہیں آئے گا علی کی حد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علی کیا نبی کہہ رہے ہیں، اپنے یہ نہیں کہا میری مدد کو تو آ جا کہ تو ہی کافی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے مددگار دے اپنے قرب سے۔ اس کا مطلب ہے محمد کو پتا ہے نا کہ اس کے قرب میں سلطان النصیرہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، اور یہ نہیں کہ اپنے گھر سے دے، موسیٰ کہہ رہے گھر سے، محمد کہہ رہے قرب سے۔ من لدن، لدن یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ والی جسم کا یہ حصہ، اسے جا کے علماء سے تصدیق کر لیجئے گا کہ جس میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، یہ قرب ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے دے۔ میں مثال کے طور پہ علی کی حد سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم سمجھ آ گئی تو آپ کی قسمت نہ آئی تو میرا مقدر۔ علی کی حد کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے دے۔ یہاں علی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، ایک گھر میں 40 گھروں میں ایک وقت میں علی کیسے؟ اچھا گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں آل محمد، یہ کیسے؟ تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہی تو علی ہے کہ جس کی فضیلت پڑھ کے کہا جائے کہ یہ کیسے؟ علی ہے ہی تعجب کا نام۔ جو بندے کہتے ہیں نا یہ کیسے، تو ان پہ غصہ نہیں ہوتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو ٹھیک ہے نا، علی نہیں سمجھ میں آتا، وہ سچا ہے اپنی جگہ پہ۔ ساری زندگی سلمان ساتھ رہا ہے، دیکھیں ساری زندگی میں سلمان کو تھوڑا سا علی سمجھ میں آیا، تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب تھوڑے سارے دا مطلع لانے، ساری زندگی میں سلمان کو علی تھوڑا سا سمجھ آیا، تھوڑا سا، ساری زندگی میں علی تھوڑا سا رہا سمجھ میں آیا، پھر ساری زندگی سلمان کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ فکرہ دوبارہ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تھوڑا سا سمجھ میں آیا تو پھر سر جی اس کو جو تھوڑا سمجھ میں آیا ہے نا، وہ جو ریس اقدس والی عبادت ہے وہ صفائی کے لیے نہیں تھی، اسے وہ جو تھوڑا سا سمجھ میں آیا نا اسے ہی ضبط کرتا رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ تبھی تو سارے لوگ خیبر میں زمین پہ دیکھ رہے تھے اور وہ آسمان پہ دیکھ رہے تھے، اور اسی سلمان کو ہاشم بارانی کا فرمان ہے، مدینۃ الماجز میں دیکھیے گا جا کے، علی بادشاہ کے جہاں پہ چیپٹر ہے نا علی بادشاہ کی فضیلت، وہاں پہ واقعہ لکھا کہ صحرا لک و دک اور علی کے ساتھ سلمان، اور پیاس سے برا حال، اور ساقی کوثر سے لمحہ لمحہ ایک قدم یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوا تو کہا ساقی کوثر ہو میں پیاسا ہوں، مولا اب نہیں چلا جاتا۔ اچھا پیاس لگ گئی، مولا بڑی شدت کی،
اچھا سلمان، وہ سامنے ٹیلا دیکھا ہے؟ جی مولا، اس کے پیچھے جا پانی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ کہا اس ٹیلے کے پیچھے جا کے نہیں کہا ادھر سے پانی پی کے جا، پانی ملے۔ اب پیاسا سلمان تیز قدموں سے آئے اور پانی کی آواز سنے، نیچے ہاتھ دی اور پینا شروع کیا۔ پیاسے بندے کو جب پانی پینے کے بعد تھوڑے سارے حواس کھلتے ہیں، پھر آنکھیں کھلی، اب محسوس ہوا خالی پانی نہیں گر رہا، ہیرے بھی ہیں، جوہرات بھی ہیں۔ سلمان دیکھ کے پریشان، آ کہاں سے رہا ہے؟ اپنے تجسس کو مٹانے کے لیے ٹیلا چڑھ گیا۔ ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا تو علی انگلیاں پھیلا کے بیٹھے اور پانی جاری تھا۔ ادھر کچھ نہیں کہا، ٹیلا اترا، ادھر آیا جہاں سے علی نے بھیجا تھا۔ جیسے ہی سامنے آیا، مطمئن ہو کے علی فرماتے ہیں بجھ گئی پیاس۔ پھر جانے لگا واپس، کیا ہوا؟ کہاں آپ پلا رہے ہو، یہاں پوچھ رہے ہو چکر کیا ہے؟ کہا ہمارے بارے میں نہ سوچ، پاگل ہو جائے گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہیں۔ اور رازوں میں سے تھوڑا سا سلمان سمجھائے، تھوڑا سا سلمان محمدی کو سمجھ میں آئے، پھر وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے علی کسی کو اگر یہ کہ نا کوئی 40 گھر ایک وقت میں 40 گھروں میں، یہ کیسے؟ اور یہی ہے نا رمضان میں، اچھا 40 گھروں میں پریشان ہوتے ہیں۔ علی کو رمضان میں ایک منتدار نے کہا علی کل اگر افطاری میرے غریب کھانے پہ ہو احسان ہوگا۔ فرمایا آؤں گا۔ تھوڑی دیر اور آگے گئے تو ایک اور ملا، سرکار کل افطاری اگر ہو جائے۔ فرمایا آؤں گا۔ دعوت مومن کی ہو تو قبول کرنی چاہیے۔ دعوت ملتی گئی، علی کہتے گئے، سب کو کہہ دی۔ اگلے دن افطاری ہوئی، افطاری کے بعد سب مسجد میں آئے۔ مسجد میں آ کے جو سب سے پہلے دعوت دینے والا تھا نا، اس نے کہا مجھ سے بڑا مقدر والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کائنات کا رازق میرے گھر روزہ کھول رہا تھا۔ ہائے ہائے۔ دوسرے نے سنا، اس نے کہا مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ جچتا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے کھجور کی وہ گٹلیاں تبرک کی وجہ سے، تبرک کے طور پہ سنبھال کے رکھی ہیں جو علی میرے گھر کھا رہے تھے۔ اس کی بات سنی تو تیسرا آ گیا۔ انہوں نے کہا ابھی نماز پڑھ کے ہٹے ہو، ابھی افطاری کے بعد ابھی مغرب عین پڑھی ہے، اللہ کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، علی تو میرے گھر میں تھا۔ اس سے پہلے کہ چلتی چلتی بات جھگڑے پہ آ جاتی، سلمان تجھ سے زیادہ نبی فرماتے سچا کوئی نہیں، ہمارا فیصلہ کر۔ میرے گھر سب سے پہلے علی آئے ہیں، وہ کہے میرے گھر آئے ہیں، وہ کہتے میرے گھر آئے۔ سلمان کہتے تم کیوں لڑے ہو، علی تو میرے گھر میں تھے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ انہوں نے کہا سلمان تجھ سے بڑا سچا نبی کہتے کوئی نہیں، تو ہمیشہ سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو پھر لڑتے نہیں ہیں، اگر میری بات پہ یقین نہیں، عادل نبی کا گھر تو یہیں پہ ہے نا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا چلو ادھر سے چل کے فیصلہ لیتے ہیں۔ سارے پریشان آئے، مسکراتے ہوئے حجرے میں، جیسے ہی وہ کھڑے تھے مسکراتے نبی حجرے سے باہر آئے جہاں پہ وہ سارے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے سلمان کچھ کہتا، مسکراتے ہوئے کائنات کی رحمت نے کہا اللہ کا شکر ہے آج علی میرے ساتھ روزے میں تھا۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ سلمان کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار جو پوچھنے آئے تھے وہ آپ نے بتا دیا ہے، لڑائی یہ لڑ رہے تھے، ولی تو آپ کے ساتھ تھے، تو یہی پوچھنا تھا۔ کہاں سلمان؟ علی میرے ساتھ تھے۔ یہاں حجرے سے آواز آئی بابا سب کو مبارک دے دیئے، کل آج علی نے گھر میں روزہ افطار کیا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے آ کے نبی سے کہا اپنی امت کو بتا دے آج علی پردہ وحدت میں افطاری کر رہا تھا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ علی سمجھ میں نہیں آتا اس کی حد ڈھونڈو گے کہاں سے؟ اسی لیے تو نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے سلطان دے، یہی علی کی حد ہے۔ اور یہی بتا رہا ہوں، پہلے قرب سمجھیے پھر حد علی کی سمجھ میں آئے گی۔ نہ سمجھ میں آئی تو فراز بیٹھا ہے ادھر، اگر سمجھ میں آئی تو میں دعا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی کاف کی سما خراسی کر لی۔ دیکھیے قرب کیا ہے؟ ملدن کا لدن کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ باہر آ کے کہے جی لال خان بلوچ صاحب سے ملنا، کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کہے جی ممبر پر، وسیع حیدر صاحب تشریف فرما ان کے قرب میں ہیں لال خان، وہ اس کمرے میں دیکھ، اس کمرے میں دیکھ، اس کمرے میں دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ۔ بندے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار لال خان بلوچ صاحب سے ملنا ہے۔
کہاں بتایا؟ کہا کہہ رہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وسیع حیدر صاحب ان کے قرب میں بیٹھے ہوئے. وہ کیا عقل کے اندھے پہلے تعین کریں ممبر کہاں ہے. آئے میرا چپ کر جانے والا مجمع، ہم میرے گھنٹے کی محنت کا صلہ دینے والا میرا مجمع، پہلے دیکھ ممبر کہاں ہے، پھر دیکھ وسیع حیدر کہاں ہے. ان کے قرب میں تمہیں ملے گا لال خان بلوچ. نبی فرما رہے مجھے اپنے قرب سے علی دے، علی رہتا ہے. اللہ کے قرب میں علی کی حد ڈھونڈنے والوں، علی اللہ کے قرب میں ہے. پہلے اللہ کے گھر کا تعین کرو. اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے، ورنہ مانو جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. بسم اللہ. افسانہ شیر جلی کہتے ہیں. کیوں جب جب سے مولا تسلیم ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ علی کہتے ہیں. میری کمی چانچ اور تو بڑا ہو گیا. ماشاء بیٹا مجلس پڑھ لیں دو. پڑھتے لون دے بابا بہون مصائب تو جملہ بہون بہتر لب اسی تک. بیٹا بیٹھ جاؤ، میرا پتر دروازے تے بہون جو میں مصائب پڑھنا ہوں، خدا دی پناہ ہی کوئی بلاوے یاری کو. یہ چوتھی مجلس ہے تے ہر مجلس لئیے تو آئے کھڑے ہیں سید لیک لائی کھڑے ہیں سیدان دی. لیکن خدا کے لیے بانی مجلس اس طرح کو میں بانی سے جو حصہ ہمارا ہوتا ہے ہم سے بھی لے لیا کرے. بانی مجلس جو بھی ہو، جو بھی ایسا مسافر آئے اسے بولے مجلس سنیے سن لے، ورنہ آجا کرنے میں وہیں پہ جو بھی خمس نکلتا ہو وہ دے دیا کرے. دکھ ہوتا ہے جب علی کی اولاد ممبروں پہ کھڑے ہو کے ہر کسی کے آگے جھولی پھیلاتے. خدا کی پناہ ہے. ہم روتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ محمد کی بیٹی بھی سوالی بنی تھی. جوانی میں ضعیفی آ گئی محمد کی بیٹی کو، اور بچپن میں ضعیف ہو گئی حسین کی بیٹی. صاحب 3 شہزادیاں ضعیف ہوئی ہیں. بسم اللہ. بھائی لال خان کہتے 3 شہزادی، صرف شہزادیاں نہیں، ان کے جوان بھی ضعیف ہو گئے. اللہ جانے کیا اجر رسالت ملا ہے. تہجد میں کہتا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی عطا کر. جتنے حسین کے شیعہ ہو نا، یہ جملہ رسمن نہیں کہہ رہا، میں دل سے کہہ رہا ہوں. مجھے شبیر کے روزے کی زری بنی اس کی قسم ہے، مالک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. میرا سارا خان شدت سے بیٹے کی خواہش کرتا ہے. میں بیٹیوں کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہی نہیں بیٹا. وہ کہ اللہ کی نعمت ہے. مجھے ہر کسی نے کہا ہے، یہ میری بڑائی نہیں، یہ اس کے حکم کے مطابق دل میں اطمینان اٹھا ہے. جب میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں حسین کی طرف دیکھتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا تھا مجھے بیٹی دے. بیٹی مل جائے نا، ایک سے دوسری بھی ہو تو ماتھے پہ بال نہ ڈالنا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا. پہلی بات وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے. اور بیٹیوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بیٹی بھیجنے لگتا ہے نا دنیا میں، تیرا میرا سلطان نبی فرماتا ہے بیٹی کو بھیجنے سے پہلے کہتا ہے جس کے گھر میں بھیج رہا ہوں اس کے رزق کا ضامن میں ہوں. تیرے باپ کا بازو میں تھاموں گا. یہ بیٹیاں رحمت اس لیے جس گھر میں آتی ہیں. اس لیے جب بیٹیاں گود میں آئے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بیٹا ہونا چاہیے، نسل بڑھنی چاہیے. نسل چلانے والا بھی وہ ہے، بڑھانے والا بھی وہ ہے. اسے بہتر پتہ ہے میں نے کس کی نسل کہاں سے کیسے چلانی. لیکن اس کی رحمت پہ آنسو نہ بہا. شکر کیا کر مالک،
نبی فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے تو بارش بھیجتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہو تو مہمان بھیجتا ہے۔ مولا اس سے زیادہ خوشی فرمائے جب سب سے زیادہ خوش ہو تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا تم پہ فضل ہے کہ وہ بیٹی دیتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ نبی سے کہا تھا اللہ نے بیٹی مانگ۔ مولا بیٹی کیوں مانگوں؟ اللہ کی آوازیں جنازے کی وارث ہوتی ہے، بیٹیاں اس لیے مانگا کرو۔ وہ جنازے بڑے بے رونق ہوتے ہیں جن جنازوں پہ بیٹیاں نہیں رونے والی ہوتی، اور اگر بیٹی کوئی زحمت ہوتی معاذ اللہ، تیرا میرا رسول تعظیم کے لیے نہ اٹھتا، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو شبیر تہجد کی نمازوں میں کبھی نہ مانگ۔ آدھی آدھی رات کو کہتا میرے اللہ مجھے بیٹی عطا کر، اور دعائیں مانگ کے کہتا تھا ویسی بیٹی دے جیسی نانا کو دیے۔ پھر دعا مانگ کے کہتا تھا وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے کرتی تھی۔ پھر حسین اللہ جانے سید نے اگلی دعا مانگی کیسے، شبیر رو کے کہتا جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ اللہ کی آوازیں اتنی پیاری بیٹی دوں گا، کیسے پتہ چلے گا وہ پیاری ہے کہ میں پیارا ہوں؟ شبیر کی آوازیں جہاں تیرا دل کرے میزان لگانا، حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے جنگلوں میں روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ بطول کے بیٹے کا وعدہ تھا، اللہ نے بیٹی دے دی، سینے پہ سلاتا تھا۔ مولا فرماتے وہ گھر مجھے سنسان لگتا ہے جہاں سکینہ نام نہ ہو۔ اپنی بیٹی ہو تو سکینہ نام فاطمہ ضرور رکھو، یہ کم از کم سکینہ نام رکھو۔ ایک شاعر نے کہا تھا تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھا۔ آج بھی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، میں نے علماء سے یہ تصدیق کے ساتھ روایت سنی، فرماتے جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو نا، وہ علم تھام کے کہے تجھے سکینہ کا واسطہ۔ اللہ درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس شبال اللہ مقام و نور العمر، آج ان کی شہادت کی رات، 9 سال پہلے آج کے دن وہ جناب سیدہ کی وکالت کرتے ہوئے دنیا سے، وہ فرماتے تھے غازی کو ایک دفعہ علم پہ صرف اتنا کہہ دو سکینہ کا واسطہ، اسے کائنات اور نہ بنانی پڑے، وہ بھتیجی کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بڑے عجیب رنگ میں جدا ہوئے ہیں چچا بھتیجی۔ 10 محرم کو آخری رخصت لے کے گیا، سکینہ رستہ دیکھتی رہی، غازی دریا پہ چلا گیا۔ 11 محرم کو سکینہ شام چلی گئی، وہ دریا سے نہیں آیا، وہ شام سے واپس نہیں آیا۔ بس اگر بتی چلی جائے نا، اب آ گئی ہے یا بند کر دینا یا شرن، ایک لمحے کا اندھیرا بھی بتا دیتا ہے کسی معصوم کی آمد ہے، کوئی پرسہ لینے ضرور آیا۔ آخری وقت آیا تھا نا، حسین جانے لگے، یہ تو سب نے سنا ہے نا، شبیر گھوڑے پہ تھے اور گھوڑا نہیں چل رہا تھا، جب کہا نا آخری وقت ہے تو چل پھر تیری مرضی، اس نے گردن جھکائی۔ حسین نے دیکھا جسے تہجد میں مانگا تھا، اس نے سوم پکڑے اور سوم پکڑ کے غیر سے جلجنان نہ لے جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ شبیر زین سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگا کے خواب سنا، سکینہ تہجد کی نمازوں میں نے مانگا تجھے، اور میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے پیاری بیٹی عطا کر جیسے نانا کو کی تھی۔ اب جس نے سوال سمجھانا بچی کا وہ روئے گا۔ جب گود میں بٹھا کے حسین یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے تجھے دعاؤں میں بڑی منتوں سے مانگا، بڑی دعاؤں میں مانگا، میں نے پیار کرنے والی بیٹی ماں، بابا کا چہرہ دیکھ کے کہتی جب اتنے پیار سے مانگا تھا پھر اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہا؟ شبیر فرماتے اس سے وعدہ کر بیٹھا، آج میزان لگائے، آج میں جنگل میں جاؤں، تو جنگلوں میں رہ جائے گی، میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں،
تو جنگل میں رہے گی، میں مقتل میں رہوں۔ انیس فرماتے باپ کے سینے سے لگ گئی اور سینے سے لگ کے کہتی ہے نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شبیر فرماتے نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ رو کے کہتی ہے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی۔ باپ کے سینے سے لپٹ کے کہتی ہے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ بس آخری وقت شبیر سے سینے سے لگی ہے اور سینے سے لگ کے صرف ایک بات کہی، روتی ہوئی بیٹی کو سلاتے جاؤ، پھر کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ۔ بیٹیاں گھر میں ہونا اکیلی اور باپ پردیس جا رہا ہو، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد رکھے، جس کی بیٹیاں ہیں مولا نصیب اچھے کرے، جن کے اپنے گھروں میں مولا وہاں آباد رہیں۔ شیعوں بیٹیوں کے لیے دعا صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہماری قسمت بھی عجیب ہے، ہم علی کے شیعہ ہو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ دعا بھی نہیں دے سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا ہو۔ اللہ تمہاری بیٹیاں آباد رکھے، قسمت حسین کی ہے، قسمت علی کی ہے، قسمت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ بیٹی اکیلی ہو نا گھر میں اور بندہ ایک دن کے لیے بھی شہر سے باہر جائے تو جانتے ہو وہ اپنی بیٹی کو بتا جاتا ہے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو چاچا بھی ادھر ہی ہے، بھائی بھی ہے، ماموں بھی ہے، میں نے اسے بھی کہہ دیا ہے، میں نے سب سے کہہ دیا ہے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اکیلا نہ سمجھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تیرے سارے رشتہ دار ہیں۔ قسمت ہے نا حسین کی بیٹی کی، حسین رخصت ہو کے جانے لگا، نہ کوئی چاچا تھا نہ کوئی بھائی تھا، صرف ایک پھوپھی تھی، اس کی گود میں حسین سلا کے چلا گیا۔ اور تیرا میرا سید سجاد مولا جس کے سفروں کی سنگتن جانتے ہو کس نام سے پکارتے تھے؟ وہ فرماتے تھے میری محسنہ ہے، میری 3 سال کی بہن۔ ابو منظر مدائنی نے پوچھا تھا نا جب مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، رو کے فرمایا شام شام شام۔ کہتے مولا شام میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ چچا عباس بھی یاد آیا ہو۔ امام رو کے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب مجھے چچا بڑا یاد آیا۔ مولا کہاں؟ فرمایا میرے گلے میں جو قمیض تھا نا لوہے کا 17 من وزن، وہ اتنا وزنی تھا میں رکوع کے عالم میں چلتا تھا۔ بازار میں رش ہوتا نا تو شمر حرامی اپنے پہلو سے وہ خنجر نکالتا جس نے اس نے بابا حسین کو ذبح کیا تھا، وہ فخر سے دکھانے کے لیے مجمع میں ایسے لہراتا۔ ایک جگہ رش تھا، مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، رش بڑھ رہا تھا، اس ظالم نے میرے زنجیر کھینچے، میں زمین پہ آیا منہ کے بل، جیسے زمین پہ گرا ہونا اس نے وہی خنجر میری گردن پہ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ سکینہ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے کہ خنجر میری گردن پہ آتا اپنی گردن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، میرا ایک بچ گیا ہے۔ اس ظالم نے میری بھتیجی کو میری بہن کو ایسے بالوں سے پکڑ کے مجھ سے الگ کیا ہے، دونوں ہاتھ اس کے اپنے ایک ہاتھ میں ڈال کر اتنی زور سے تماچے مارنے شروع کیے، میری بچی بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت میرے منہ سے آواز نکلی چاچا عباس کوئی میری سکینہ بچا۔ مولا آپ کی محسنہ کیسے، مولا آپ کی محسنہ کیسے؟ بس 1-2 جملہ زیادہ نہیں لیکن جتنا ہے میں تسلی سے پڑھوں۔ امام فرماتے 17 من وزنی قمیض تھی، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں توق تھا اور اس توق میں میخیں لگی ہوئی۔ شمر کا جہاں دل کرتا میرے زنجیر کھینچتا، میخیں میری گردن میں چوب جاتی۔ کبھی کبھی کوئی جگہ ملتی میں دیوار کا سہارا لے کے اپنے پیروں کو سیدھا کر کے بیٹھتا، اپنے زنجیر سنبھال کر بندھے ہوئے ہاتھوں سے میرے قریب آتی، میرا ماتھا چوم کے کہتی سجاد توق درد تو نہیں کرتا۔ اس کے بعد میرے پیروں سے کانٹے نکالتی، تڑپ کے ابو منظر کہتے مولا ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، پھر پیروں سے کانٹے نکالتی کیسے تھی؟ رو کے فرماتے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری محسنہ ہے، اپنے منہ کو میرے پیروں پہ رکھتی، منہ کے ساتھ کانٹوں کو نکال کے رو رو کے کہتی سجاد معاف کرنا، بہن مجبور تھی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے
ادرکم الحسین ادرکم الحسین. بس زیادہ نہیں، صرف ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد اس سے زیادہ شکت نہیں ہے مومنین کے ذکر میں. اللہ نہ کرے کسی کی معصوم بیٹی پہ کو دکھ ہے. باپ غریب بھی ہو نا، غریب کمزور ہو، کسی سے کوئی مقابلہ نہ کر، بیٹی کے لیے بڑا بادشاہ ہوتا. سارا دن اگر صبح کوئی کسی کی بیٹی کو تھپڑ مار دے نا، کسی غریب کی بیٹی کو، اس کے پاس کوئی آس نہیں ہوتی، وہ سارا دن ایک ہی آس پہ گزارتی ہے، شام کو میرا بابا ہے، میں اسے بتاؤں گی مجھے فلاں نے تھپڑ مارا. آ گیا شام کا بازار، 18 گلے 1 رسی، سب سے آگے 88 سال کی فضا، سب سے آخر میں حسین کی 3.5 سال کی سے. اللہ جانے ظالموں نے یہ ترتیب کیوں رکھی تھی. ساری رات چپ کر کے کھڑی رہیں. صبح ہوئی، روم کے سفیر نے یزید سے پوچھا، یزید کیا یہ بیویاں مسلمان ہیں؟ کہتا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا پوچھتا اس لیے ہوں مسلمانوں کی شریعت میں ایسا کون سا جرم ہے کہ ایسی شریف زادیاں ساری رات چپ کر کے کھڑی رہیں. کہتا تیرے پوچھنے کا سبب کیا، تجھے کس بات نے پریشان کیا؟ کہتا پریشانی یہ ہے کہ سب سے آخر میں ایک بچی جس کی عمر قریباً 3-3.5 سال ہے، اس کی گردن میں رسی ہے، اس کے رخساروں کا رنگ نیلا ہے، کانوں سے خون جاری ہے، دامن جلا ہوا ہے. میں ساری رات دیکھتا رہا، نیند کا غلبہ آتا تھا، بچی گرنے لگتی تھی، رسی گرنے نہیں دیتی تھی. ظالم کہتے کون ہے وہ بچی؟ شمر کی آواز ہے، سکینہ بنت الحسین، حسین کی 3.5 سال کی بیٹی سکینہ. ظالم کہتا ہے اسے میرے قریب لے کے آؤ. ایسے ہی قریب لے کے آیا. شمر کہتا ہے حسین کی بیٹی یزید بلا رہا. شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی بھائی کی طرف دیکھا. سجاد کہتا امتحان ہے. سہمے ہوئے قدموں سے چلی، یزید کے قریب آئی. شمر ساتھ کھڑا ہے. یزید دیکھ کے کہتا اچھا تو ہے جس کا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا؟ کہتی ہاں میرا بابا پیار کرتا تھا. تو ہے جس کا بابا بڑا پیار کرتا تھا؟ سکینہ کہتی ہاں بابا پیار کرتا تھا. کیسے پیار کرتا تھا؟ رو کے کہتی سینے پہ سلاتا تھا، بصرے کی کھجوریں کھلاتا تھا. بس اللہ جانے ظالم کو کیا شرارت سوجی ہے. دیکھ کے کہتا ہے اب بھی کھائے گی خور میں؟ بچی دیکھ کے کہتی ہے ہاں کھاؤں گی خور میں. اس ظالم نے ایک اشارہ کیا، یہ دربار میں ایک دشت آیا، اس پہ ایک رومال تھا. اللہ جانے اس دشت میں کشش کیسی تھی، اس نے بچی کو اپنی طرف کھینچ لیا. پورے دربار میں جہاں جہاں دشت جاتا سکینہ کا چہرہ وہاں مڑتا جاتا. اس ظالم نے یزید کے تخت کے آخری سیڑھی پر وہ دشت لا کے رکھا ہے. ظالم کہتا ہے جا رومال ہٹا اور خور میں کھا لے. سہمے ہوئے قدموں سے آئی ہے، آ کے رومال ہٹایا. اللہ جانے کیا نظر آیا، جو سر سے لپٹ کے کہتی بابا تو کہاں تھا؟ بابا سارا رستہ شمر کا جہاں دل کرتا تھا تیری سکینہ کو تماچے مارتا تھا. میں کبھی کہتی تھی چاچا عباس مجھے شمر سے بچاؤ، کبھی کہتی تھی بھیا اس سے کہے میرے منہ پہ تازیانے مارے لیکن لوہے کے تازیانے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ اللہ 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 القوم الظالمین. ہو گیا جی ماتم ہے کہ دعا ہے؟ دعا آپ منگوا دیں. اچھا اللہ علیہ محمد. سر ایک چھوٹا سا اعلان بعد میں کر لیجیے. یہ مومنین 12 سفر کو یہاں قصر حسین مقام حیات کا اعلان رہ گیا تھا، اس میں بھی مجلس عزائیہ سیمن رہ گیا تھا. بسم اللہ دعا. جی سال ثواب کی جن کے لیے مجلس ہے، راجہ سلطان ممتاز علی خان مرحوم، ان کے والدین مرحومین، اہلیہ مرحومہ دختران، مولا دیگر مرحومین بالخصوص سرکار علامہ ناصر و سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور بالخصوص سید فریاد حسین شیرازی اور ان کے اہل خانہ، مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کربلا کی زواری نصیب فرمائے. مبارک شاہ صاحب کے اہل خانہ اور نصرت شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دیگر جو دعائیں میرے مولا جس کے دل میں جو دعا ہے اس دعا کو حسین کے دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں میرے مولا نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہے. میرے مولا شہنشاہ کسی کو خالی دامن دربار سے واپس نہ لٹا. جو بے گھر ہے اسے گھر دے دے، جو بے زار ہے اسے زر دے دے، جو مقروض ہے اس کا قرضہ خزانہ غائب سے ادا فرما. بیمار کو شفا دے، میرے مولا بے روزگار کو روزگار عطا فرما. پریشان جو ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. جن کے کندھوں پہ ذمہ داری مولا اسباب پیدا فرما. میرے مولا
میرے مولا جتنے تشریف فرمائے سب کو حسین بادشاہ کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، جو ہو آئے انہیں بار بار بھیج، جو نہیں گئے انہیں ہزار بار بھیج۔ میرے مولا جن کے جانے کے سلسلے میں رکاوٹیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، وہ علم امام حسین کا ان کے روزے پہ جا کے کریں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جو حالات خراب ہیں ان حالات کو میرے مولا ٹھیک فرما۔ عزاداروں کے دل کی حسرت ہے حسین کا روزہ چیلم پہ جا کے دیکھے، جو جب جانا چاہے سب کو اس قابل فرما، کوئی معجزہ فرما، تیرے اذن سے سب چلتا ہے میرے مولا، انہیں اذن دے تیرے روزے کی زیارت کرے۔ میرے مولا ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے آخری وارث کا جلد ظہور فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ نیاز لے کے